اب میرے بھائیوں دل تھام کے آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی، کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی اور ایون اپنی نجی محفلوں میں بھی نہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225. انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو. البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ. اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتا چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے، یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے. زید ابن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید ابن ارقم نے کہا. تھوڑا کوڑا سیجے طریق، اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں. عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا ہے مولویوں. صحیح مسلم 6228. وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی، اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے، وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. اے بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا. یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں انہی کے بارے میں ڈرایا تھا، جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی. اچھا یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث،
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 6261 नंबर। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम खुद रवायत कर रही हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बरामद हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी जिस पे नक्शो नगार बने हुए थे जैसा कि ऊंट के कजावों के होते हैं। काले रंग की मुनक्कश चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में सैयदुना हसन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर सैयदुना हुसैन आए, उनको अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर सईदा फातिमा आई, उनको अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर सैयदुना अली आए, उनको भी अपनी चादर के नीचे, इन चारों को लिया। और पांचवें खुद, जिससे पंच तन पाक का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, पांच उस चादर के नीचे लिया। सईदा आयशा को नहीं लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, वो रावी हैं, वो देख नहीं है मंजर। और अम्मा आयशा देख लें कितनी मुनसिफ मिजाज थी, उन्होंने ये रवायत बयान कर दी। वरना किसी दर्जे में अपने बारे में भी सोच सकती थी कि मुझे नहीं लिया गया। लोग कल को सवाल करेंगे कि आपको क्यों नहीं लिया गया, आप पहले बैत नहीं थी, यकीनन थी। लेकिन ये वाला मामला जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशल प्रोटोकॉल है। चादर के नीचे लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है कि हर तरह की नापाकी तुमसे दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। राविया अम्मा आयशा है, खुद चादर के नीचे नहीं है। अली, हसन, हुसैन और सैयदना अली है, सैयदा फातिमा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें खुद। तो ज़ैद इब्न अरकम ने कोई गलत बात नहीं की है, उनको ये हदीसें पता थी। और दूसरी हदीस सही मुस्लिम से ही, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6220 नंबर। ये बड़ी लंबी हदीस है, मेरा टॉपिक किसी दूसरी तरफ चला जाएगा और कुछ बढ़ जाना है। चूंकि मैं इसको लिख चुका हूं इन 150 रवायतों वाले, 72 वाले अहादीस वाले, लिहाजा मैं इसका एक पोर्शन बयान करने लगा हूं। बाकी जिसे शौक हो तो वो पढ़ ले, इसके अंदर मैंने लिखा है इसका पूरा तरीका, वरना मामला कहीं से और ही निकल जाना है। फिर सब्बो शतम वाला इशू डिस्कस हो जाना है, हजरत मुआविया के दौर में जो सैयदना अली के पर लानत होती थी, वो वाला टॉपिक इसमें डिस्कस हो जाना है। इसलिए मैं उस हदीस का आखिरी जुज बयान कर रहा हूं कि सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, नजरान के ईसाइयों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-to-1 डिबेट हुई। एंड पे हुआ कि ठीक है, मुबाहला करते हैं, कौन हक है कौन बातिल है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 61 नाजिल हुई, फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनको कहो अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं। तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम खुद भी आ जाओ, हम खुद भी आ जाते हैं। फिर अल्लाह के हुजूर ओपन मैदान में दुआ करते हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत। इसको मुबाहला कहते हैं। लेकिन नहीं आए। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में क्या हुक्म आया था, अपने बेटों को लेकर आओ। तो किसको लेकर आए? सैयदुना हसन, सैयदुना हुसैन, सैयदुना अली। और साथ क्या था? अपनी औरतों को लेकर आओ। नबी सल्लम की औरत कौन थी? सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, बाकी उम्महातुल मोमिनीन। लेकिन उनको नहीं लाए, सैयदा फातिमा को लेकर आए। पॉइंट टू बी नोटेड, नाज़मियों के लिए पक्की। अगर आपको कहे अपने घर की औरतों को ले आओ तो सबसे पहले बीवी लाई जाती है। आयत मुबाला में बीवी नहीं आई, सईदा फातिमा आई है। अगली गला आप समझ जाओ भाई, ज़ैद इब्न अरकम ने क्यों कहा? सही मुस्लिम 6228 कि बीवी तो खावंद के साथ काफी अरसा गुजारती है, जब तलाक हो जाए तो वो अपने मैके वापस चली। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दी तलाक, लेकिन इतनी नंगी बात इसलिए उनको करनी पड़ी, इतनी सख्त बात, ताकि हक खुल के बयान हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आप देख लें, कुरान में हुक्म था औरतों को लेकर आओ, बीवियां नहीं लेके आए, सईदा फातिमा को साथ लेके आए। यहां से भी पंचतन पाक वाला कॉन्सेप्ट, ये पाक वाला वो मासूमियत वाला अकीदे की मैं बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत का जो अकीदा है, मनहज है, उसकी बात कर रहा हूं। लिहाजा सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीह बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा तरीक, इमाम इब्न अबी आसिम की किताब अस-सुन्ना 1158 नंबर हदीस है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रावी हैं कि गदीर खुम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम अल्लाह को रब मानते हो, मुझे अपना पैगंबर मानते हो? साहब ने कहा भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं। फिर कहा क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल को सब लोगों से बढ़कर महबूब समझते हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अगर तुम मुझे और अल्लाह को महबूब रखते हो, फिर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, फिर जिसका मौला मैं, उसका मौला अली। जिगरी यार, मौला का मतलब जिगरी यार, जिसने सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 4 में आया, इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह के नबी का मौला है जिब्रील, फरिश्ते और तमाम साले मोमिनीन मौला है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہیں، وہ ان کے دلی محبوب ہیں. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا. دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا، دلی محبوب، جگری یار، بیسٹ فرینڈ. چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478 سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں. یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں. کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفین کا ہی موقع تھا، پبلک کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے، شیعان علی، شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے. تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ تو کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام، اے میرے امتیوں، کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے، ہاتھ پکڑ کر. اچھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا. میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے گواہی دی. اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث، میں کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم. وہ پہلے تیار بیٹھے سن زید ابن ارقم. وہ تو بھولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے، تو جماعت اسلامی دے سکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے، تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے، ان کا زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے. اچھا پانچواں طریق صحیح مسلم میں 3713 ہے، جامعہ ترمذی میں 3713. پانچواں طریق من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، زید ابن ارقم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہما. چھٹا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 19321 جلد 4 صفحہ 370 پر کہ سیدنا علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی، تو 30 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور باقی پوری حدیث وہی ہے سنن نسائی الکبریٰ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو ہمیں تو بڑا فخر ہے، ہم تو علی سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں، علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب، اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے، آمین. بھائی یہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا، اس کی میں نے حکمت کئی لیکچرز میں بیان کی، یہاں پہ بھی بیان کر دوں. یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی دے سکتے تھے، وہ روایتیں ضعیف ہیں. غدیر خم اس موقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور اہل شام صفین میں سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اہل مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کی، کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اہل مدینہ اور اہل شام کو اصل میں ڈرایا گیا کیونکہ واقعہ ہرہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا یزید نے، اور صفین میں جو ہے وہ حضرت معاویہ جو فوج لے کے ہے وہ شامیوں کی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کرٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی، یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا. وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں بنایا، آپ نے ہمیں قرآن پر چلے رہنے کی وصیت. یہ جو وصی رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے،
میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وصی رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے، بلکہ قرآن حکیم ہے. سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجماع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر شیخ البانی کے اور 2223 میں. سیکنڈ لاسٹ ترک 7واں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 زید ابن ارقم سے. یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. زید ابن ارقم، ڈر جاؤ زید ابن ارقم کرو، جڑی روایتیں انہوں نے بیان کی تھی. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے. قرآن اور اہل بیت. یہ حوض کوثر میں ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انصار تم پر ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. انصار پہ ہی تو ظلم کیا گیا. واقعہ ہررا کیوں ہوا تھا؟ قتل حسین کے بعد انصار کی اولاد نے بیعت یزید کی توڑ دی تھی، اسی کی وجہ سے اس کو غصہ آیا. کہا انصار صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ کیا مٹھائی کھلائی جائے گی؟ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. ایک روایت میں اسیحابی اسیحابی، تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی، وہ نکال کے تو بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصحابی اصحابی لکھے نا مکتبۃ شاملہ میں، بخاری مسلم میں کھل جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا، میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر. فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا. اب یہ ایک اور پنڈورا باکس ہے، اس کو بھی میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں. جسے شوق ہو میری زندگی کا اہم ترین لیکچر مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پر جو ہے وہ دیکھ لیں. ہر ایک چیز میں سے ایک جن برآمد ہوتا ہے. 8واں طریق اس سے ریلیٹڈ ہے، غدیر خم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628. اس جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، امام ذہبی، امام حاکم رحمہم اللہ اجمعین، تمام نے ان کی تصحیح کی ہوئی ہے. میں کو کار بیک نہیں، عالم زئی حدیثاں بیان کر رہا نا جو قوایت اللہ سنابلی کرتا ہے، تو پائی جی 10 گھنٹے نا مکڑ حدیثاں، میں صرف صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں جن کے اوپر اتفاق ہے سب کا. یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے. ابو ذر غفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت، وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہے جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا. اماں نے پوچھا، اماں ام سلمہ ہوتے اگر میں لیکچر دیا نا بنو امیہ کے خلاف جتنی حدیثیں ہیں نا، جتنی حدیثیں ممبروں پہ لعنت کرنے والے کے خلاف، سیدنا علی کو گالیاں دینے والوں کے پر عتاب، سب کی سب ام سلمہ سے ہیں. ام سلمہ پہ اگر ایک میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں روایت کی ہیں، ام سلمہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ایک وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہاں پر بھی ام سلمہ کو وہ تابعی کہتا ہے میں تو جمل سے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا؟ ان کا اماں میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدنا علی کا ساتھی تھا. اچھا، کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگ پڑا کہ یہ ٹھیک ہیں یا وہ. حالانکہ وہ تو کتنی حدیثیں ہیں کہ میری ایک بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. حدیث خوف پہ پورا باب شیخ البانی نے باندھ دیا، میں نے 72 حدیثوں میں نقل کیا. سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے، اس کے بعد پوری زندگی روتی تھی. وہ تو ابن زبیر ان کو آگے لے گئے، اس کے بعد سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کیا. اور ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا، دل ڈگمگا گیا. کہتے ہیں پھر میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے. تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا، سیدنا علی جنگ جیت گئے. تو ام سلمہ نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہو، دو ہی ٹھیک نے. انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا، میں حضور کی بیوی ہوں، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی
یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملے. اس سے مراد ہی کہ حضرت علی زندہ رہیں گے، مراد یہ ہے کہ علی کا جو سٹانس ہے اور قرآن یہ ساتھ ہے، دونوں علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے. اوتھے نازمیاں دی لگے گی پھینٹی، حوض کوثر تے تم ملن گے تو پھر یہی کچھ ہوئے گا نا، سحقن سحقن لبن غیر بعدی، وہاں پہ یہ ہوگا. اچھا، تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے. آخر میں 3 حدیثیں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر حدیث ہے ایک طریق. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا، امام حاکم، امام ذابی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے. کہتے نہیں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا، اللہ پہ چھوڑے، بغض نہیں تھا. جو ممبروں پر لعنت کرواتے تھے بغض نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیڑی ایکویشن ہے. تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا. اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو اڈیاں رفائی جانا کس کام دیا نے بھائی؟ تو اڈیاں پکڑیاں کس کام دیا نے؟ اگر بغض اہل بیت ہے، باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ، باڑ میں گیا ایران کا پیسہ، اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے پو تسی اللہ دے بندے ہو، ایا کرو. دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے. امام بخاری نو پتا سی کہ اہل بیت کون ہے، اسپیشل اہل بیت کون ہے اور یوزول اہل بیت کون ہے. امام بخاری حضرت حسین والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 3751. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے، رفع دین میں تلاش نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. اور اہل بیت کو حضرت حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے 3751. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں وہ ریپیٹ کر لیں 240 نمبر کتاب الایمان میں سیدنا علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوف کرے، یہ مشکل کشا ماننا شروع کر دیں. مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت 2 ہی سپر پاورز تھی، پرشین امپائر، ایرانین امپائر اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اس طریقے سے اس وقت یہ 2 بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد، جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی، تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا، ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، یعنی موتیوں کا جو ہار ہے
उन मोतियों के अंदर जो डोरा, जो धागा पिरोया हुआ होता है, उसकी जो अहमियत है वो हाकिम वक्त की अहमियत है। जब डोरा टूट जाए तो सब मोहरे बिखर जाते हैं, यानी अगर आप धागे को तोड़ दें तो वो जितनी भी यूनिटी है वो सारे मोती फैल जाएंगे और फिर कभी सिमट ना सकेंगे। आज अरब वाले अगरचे गिनती में कम हैं मगर इस्लाम की वजह से बहुत हैं और इत्तेहाद बाहमी के सबब फतह व गलबा पाने वाले हैं। यानी इत्तेहाद, और मैं इसीलिए कहता हूं अब ये नाजुल बलागा में पढ़ लूं तो सुन्नी शिया भी इत्तेहाद करें ना काफरों के मुकाबले पे। ये मौला अली के खुतबात जो हैं, आप अपने मुकाम पर खूंटी की तरह जमे रहें, यानी आपको पता ना खूंटी होती है ना, उसके साथ सारे मामलात चलते हैं, उसके साथ ही चीजों को बांधा जाता है। मजबूती बांधी हुई चीज की उसी खूंटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मौला अली ने मौला उमर को कहा खूंटी की तरह जमे रहे यहीं मदीना शरीफ में, और अरब का नज्म नस्क बरकरार रखें और इन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दें जिनको आप भेज रहे हैं। इसलिए कि अगर आपने इस सरजमीन अरब को छोड़ा तो अरब इतराफ से आप पर टूट पड़ेंगे, यहां तक कि आपको अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मुकामात की फिक्र हो जाएगी जिन्हें आपने पसे पुश्त गैर महफूज छोड़ रखा है। यानी आप खुद कासिया में चले गए तो पीछे तो लोगों को मौका मिलेगा कि उमर चला गया, अब इन पे टूट पड़ो। कल अगर अजम वाले आपको देखेंगे तो आपस में ये गुफ्तगू करेंगे कि ये उमर है सरदार अरब, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो सुकून हो जाएगा, आसूदा हो जाओगे। तो इसकी वजह से उनकी हिर्स और तमा आपके कत्ल करने पर उनको आमादा कर देगी। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनके भड़ने को आपसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर कुदरत भी रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, तो हम साबिक में भी कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे पर लड़ा करते थे। ये मौला उमर को मौला अली तसल्लियां दे रहे हैं। और फिर मशवरा मान लिया गया और साद इब्ने अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भेजा गया अमीर बनाकर। 4 दिन तक जंग हुई, 8,500 मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ अल्लाह ताला ने जंग कादसिया में मुसलमानों को फतह दी और पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि पर्शिया के लोगों के पास हाथी थे जो वो लेके आए, और मुसलमान अरब के घोड़े उस हाथी को देख के ही भाग जाते थे, और मुसलमान इस जवां मर्दी से लड़े कि उन्होंने अपने घोड़े वापस भेज के पैदल जाके हाथियों को नीचे गिराया। इतनी जवां मर्दी के साथ बनु तमीम के लोग लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेम वाकयात अहले सुन्नत की तमाम तारीखी किताबों में मिलता है। और मैं इसमें मशवरा दूंगा आपको, फिर लोगों को बुरा लगता है कि कतर वालों ने एक फिल्म सीरीज बनाई है उमर सीरीज के नाम से, अरबी के अंदर 30 इकसात पर सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 6 साल पहले से शुरू करके टिल सैयदना उमर की शहादत तक आपको सेंटर्ड करते हुए बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फिल्माया है और कमाल करती है। इंग्लिश सबटाइटल के साथ, फ्रेंच के साथ आ चुका है, लेकिन उर्दू में नहीं आया। अभी हमने कोशिश की है। मैंने एक भाई को, उन्होंने अपना नाम भी जाहिर करने से मना किया है, वो कहते हैं मैं छुप के काम करना चाहता हूं, उनसे मैंने ये सारा तर्जुमा मैंने खुद किया। बहरहाल एक क्लिप हमने चढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद घंटों के अंदर हजारों लोगों तक, शायद लाखों तक पहुंच चुका हो व्हाट्सएप के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू सबटाइटल के साथ एक क्लिप सैयदना उमर का एक बड़ा जिंदगी का बेहतरीन वाकया, वो हमारी जो फेसबुक है उसके ऊपर अपलोड है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यूट्यूब पे चूंकि इजाजत नहीं, इसके कॉपीराइट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमें इजाजत मिल जाए तो हम इस तरह के जो क्रिटिकल क्लिप्स हैं वो इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके उर्दू सबटाइटल के साथ, बेहतरीन आसान फहम उर्दू तर्जमे के साथ अपलोड करेंगे। उसकी आज ताजा मिसाल आ चुकी है। और ये उमर सीरीज के ऊपर जो ये मौलवी खुतबे देते फिर रहे हैं ना इसके खिलाफ, इनको ये अंदाजा नहीं है कि उमर सीरीज का कंसल्टेंट वो बंदे हैं कि ये सारे दुनिया के मौलवी एक पलड़े में रखे जाए ना इल्मी एतबार से, और वो 2 बंदे एक तरफ है। मुफ्ती आजम कतर यूसुफ अल करदावी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल हो चुकी है, दुनिया में उससे बड़ा कोई अहले सुन्नत का आलिम दीन नहीं है। वो कंसल्टेंट है इसके, जिनकी वो किताब है इस्लाम में हलाल और हराम, जो अरब के मुल्कों में भी पढ़ाई जाती है जदीद मसाइल के ऊपर। ये डॉक्टर जाकिर नाइक और बाकी जितने लोग हैं, ये जितनी भी बातें बयान कर रहे होते हैं, ये उनकी तहकीक है, यूसुफ अल करदावी। और दूसरे डॉक्टर अली सलाबी हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे इतनी मोटी अरबी में किताबें लिखी हैं, और वो किताबें जो है वो शाया भी हो रही हैं उर्दू तर्जमे के साथ, डॉक्टर अली सलाबी। तो ये 2 बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उमर सीरीज के ऊपर
کنسلٹینسی دی ہے اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132. جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گن جنگ تھی، اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا. تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وَقَدْ شَاوَرَهُ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم بنفسه. جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غزوہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، محدثین اس فرق کو نہیں مانتے. غزوہ کا لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 127 امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے، نعوذ باللہ. غزوہ ہی اب غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے. تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے، تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ؟ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے، غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے، کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں. یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تسی تے تھم ہو ساڈے، تانوں کو جو ہو گیا تو پیچھے کے بنے گا. اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں، آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں. اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے، مولا علی کے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے. آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی. سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں، اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا. اور بڑے لوگوں نے کہا فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. رب الخالد ہے جو، اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے. اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے ابو عبیدہ ابن جراح کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. جنگ یرموک کے اندر 1.5 لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور الحمدللہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہے. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا
تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں۔ تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا۔ خوب ڈانٹا۔ اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں، تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری، انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو، یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو تیری حمایت کے اندر، ابو بکر کو ہٹاؤ۔